جس پس منظر میں آج کے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ محدثین کی اصطلاح کیا ہے، اور یہ ایسی باتیں کر کے اس حدیث کو درجہ قبول سے گرانا چاہتے ہیں۔ ہرگز کسی امام نے ایسی بات نہیں کی جو جاہل لوگوں نے اپنی باتوں سے بنا لی اور اس کو گھڑ لیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلے پوری بحث کی ہے کہ ضعیف حدیث مناقب میں معتبر ہوتی ہے، جس طرح فضائل اعمال اس سے ثابت ہوتے ہیں، اس سے مناقب اور فضائل شخصیات بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ فاضل بریلوی، تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے، یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ مثلا کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے۔ اس پر باقاعدہ ائمہ اصول حدیث کے حوالے دیے کہ فضیلت عمل میں بھی اور فضیلت شخصیت میں بھی، یہاں تو ہے ہی حسن، کوئی موضوع جو میں پیش کر رہا تھا ان میں نہیں ہے، حسن اور سندیں اور پڑھ کے وہ سنائی ہیں۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساقط کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی، یعنی یہاں ناشی کا معنی ہے پیدا ہونے والا، کہ جو ایسی بات کرتا ہے اسے فرق مراتب کا نہیں پتا۔ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، کچھ جاہل بول اٹھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، فرمایا جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے، یہ ان کی، زور سے بولو ورنہ ختم کہانی ہے، یہ ان کی اور اعلی حضرت کی زبانی، یہ ان کی نادانی ہے۔ پھر سنو جملہ، فرمایا کہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ محدثین کچھ اور بات کر رہے ہیں، اسحاق بن راہویہ نے کچھ اور کہا ہے، اور یہ نادان یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ایسا کہہ کے حدیث کو درجہ قبول سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے امام بتا رہے ہیں کہ یہاں اس انداز میں گفتگو کر کے یہ تصور نہ دو کہ ان کے بارے میں کوئی مقبول حدیث ہے نہیں، یا کسی مقبول حدیث سے ان کی فضیلتیں ثابت نہیں۔ فرمایا وہ محدثین تو اپنی اصطلاح پہ بات کر رہے ہیں، ان کی وہ ٹیکنیکلی گفتگو اس کو سند حدیث کے لحاظ سے وہ جو اس انداز میں بات کر رہے ہیں اس کا ایک اپنا پس منظر ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جو حدیثیں ان کے مناقب میں ان کو درجہ قبول سے ساقط کر دیا جائے، ان کو نیچے لے جایا جائے کہ وہ ان سے منقبت ثابت نہیں ہوتی، فضیلت ثابت نہیں ہوتی، پر یہ جاہل لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیزو مسلم کے صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے، یعنی آخری درجے تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعاقب کیا اور یہ واضح کیا کہ کس حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ اور اس مقام پر
جو فتح الباری شرح بخاری اس کے اندر اس کی وضاحت ہے، اور اس مقام پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا اور کہا وہ جو بخاری شریف کا باب و ذکر معاویہ اس پر بحث کرتے ہوئے فتح الباری شرح بخاری میں امام ابن حجر نے لکھا، فرمایا یہاں رافضیوں کا سر کچلنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے وہ وطر کا مسئلہ، کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اصحابہ درست کیا انہوں نے، انہو فقیہ، وہ تو فقیہ ہیں۔ اب ابن عباس جس ذات کو فقیہ کہیں، بعد کے ائمہ مجتہدین سے کتنا بڑا وہ شخص مجتہد اور کتنی بڑی اس کی اونچی شان ہے، اس واسطے اس مقام پر لکھا امام ابن حجر نے کہ یہ اس مقام میں روافض کا سر کچلنے کے لیے کافی ہے کہ کس حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے اونچا مقام اور اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب القدر میں مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 2663 حدیث نمبر ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ قالت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، زوج النبی علیہ السلام، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں، دعا مانگ رہی تھی اللہ سے، کیسے؟ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبأبی سفیان وبأخی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ مجھے فائدہ دے میرے شوہر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اے اللہ مجھے فائدہ دے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، اے اللہ مجھے فائدہ دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ میرے نبی علیہ السلام سن رہے تھے، حضرت ام حبیبہ یہ دعا مانگ رہی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ام حبیبہ میرے نام کے ساتھ تم کن ناموں کو ملا رہی ہو، میرے نام کے ساتھ تم کن ناموں کا تذکرہ کر رہی ہو، میرے فائدے کے ساتھ ان کے فائدوں کو بھی ملا رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو قبول کیا اور دوسرے لحاظ سے فرمایا اس سے بڑی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، دوسری دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اس لیے یہ بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، صحاح دیکھو، یہ ساری کتابیں ان میں تفصیل کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا یہ سلسلہ تفصیل سے موجود ہے۔ اب اس کے ہمراہ اس چیز کو پھر میں ایک مرتبہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آگے کے جو حالات ہیں ان میں بطور خاص جنگ جمل کا معاملہ اور جنگ صفین کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صفین کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر کس طرح امت کو تبصرہ کرنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے اور کیا صورتحال ہونی چاہیے، وہ اختصار کے ساتھ آپ کے